بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی غیرت۔ حضرت ربیع ایک انصاری صحابیہ ہیں، اکثر لڑائیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی تھیں، زخمیوں کی دوا فرمایا کرتی تھیں اور مقتولین اور شہداء کی نعشیں اٹھا کر لایا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں، ہجرت کے بعد شادی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں چند لڑکیاں خوشی میں شعر پڑھ رہی تھیں جن میں انصار کے اسلامی کارنامے اور ان کے بڑوں کا تذکرہ تھا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ ان میں ایک مصرع یہ بھی پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کو منع فرما دیا کیونکہ آئندہ کے حالات اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ آج کل بدعتی بریلیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ پیر ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، جو بھی بزرگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یا یہ جو نجومی ہوتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے، یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا نصیب اور مقدر ایسا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ یہاں پر اخباروں میں لکھا ہوتا ہے آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں۔ اس طرح کا ذہن، اس طرح کا نظریہ اللہ کے نبی کے سامنے بچیوں نے کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کل کیا ہوگا یہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں، یہ جملہ نہیں بولو، کیونکہ آئندہ کیا ہونا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے بس۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت معوذ ابو جہل کے قتل کرنے والوں میں ہیں۔ ایک عورت جس کا نام اسماء تھا، عطر خوشبو بیچا کرتی تھی، وہ ایک مرتبہ چند عورتوں کے ساتھ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی گئیں اور ان سے نام، حال احوال، پتہ وغیرہ جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے دریافت کیا۔ انہوں نے بتا دیا۔ ان کے والد کا نام سن کر وہ کہنے لگی تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے، ابو جہل تمہارا سردار ہے، سردار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ابو جہل چونکہ عرب کا سردار شمار کیا جاتا تھا اس لیے اپنے سردار کا قاتل کہا۔ یہ سن کر حضرت ربیع کو غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں، غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ ربیع کو غیرت آئی کہ ابو جہل کو اپنے باپ کا سردار سنے، اس لیے انہوں نے اپنے غلام کے لفظ کا ذکر کیا۔ اسماء کو ابو جہل کے متعلق غلام کا لفظ سن کر غصہ آیا، کہنے لگی کہ مجھ پر حرام ہے کہ تیرے ہاتھ عطر فروخت کروں۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ پر بھی حرام ہے کہ تجھ سے عطر خریدوں، میں نے تیرے عطر کے سوا کسی عطر کی گندگی اور بدبو نہیں دیکھی۔ فائدہ، ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بدبو کا لفظ اس کو جلانے کے لیے کہا۔ یہ حمیت اور دینی غیرت تھی کہ دین کے سخت دشمن کے متعلق وہ سرداری کا لفظ سن بھی نہ سکیں۔ آج کل دین کے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی اس سے اونچے اونچے لفظ بولے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کوئی شخص اگر منع کرے تو تنگ نظر بتا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ابھی اس واقعے کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت،
لیکن خاص جو یہاں واقعہ ذکر کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ نبی کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیہ عورت کا نام ہے، اسی کے سامنے جب یہ لفظ آیا کہ ابو جہل سردار ہے تو اسے برداشت نہیں ہوا کہ نبی کا دشمن سردار کیسے کہلا سکتا ہے۔ بولا کہ تیرے ساتھ میرا ابھی کوئی تعلق نہیں ہے، تجھ سے لین دین کا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے کوئی چیز خریدوں یا فروخت کروں۔ یعنی یہ اس امت کے لیے، ہمارے لیے اسی عورت نے ایک عجیب عظیم سبق دیا کہ نبی کے گستاخوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ کوئی کسی طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، بھلے مالی لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے نقصان ہو جائے ہونے دو، لیکن ختم نبوت کے خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے آج کے زمانے میں دین کے بڑے سے بڑے دشمن ہیں، لیکن لوگ ان کو سردار مانتے ہیں، لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کو اچھا مانتے ہیں، اور پھر پیغمبر کریم کا فرمان نقل فرمایا، جو منافق کو اپنا سردار کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ کسی بھی طرح سے دین کی دشمنی کرتے ہیں، دین کی دشمنی ان سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے واسطے کبھی بھی ان کو اپنا بڑا نہ مانو، ان کو بڑا نہ سمجھو۔ جو دین کا خیر خواہ وہ ہمارا خیر خواہ بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر رکھ دیا جائے قرآن کریم کو کسی چمڑے میں، پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ نہیں جلے گا۔ مشائخ حدیث اس روایت کے مطلب میں دو طرف گئے ہیں، بعض کے نزدیک چمڑے سے عام مراد ہے جس جانور کا ہو، اور آگ سے دنیاوی آگ مراد ہے۔ اس میں یہ مخصوص معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ اور انبیاء کے معجزے ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا۔ ابھی اس حدیث کے اندر یہ بات آئی، قرآن پاک کسی چمڑے میں ڈال کر کے آگ میں ڈال دو، قرآن جلے گا نہیں، چمڑا جلے گا نہیں۔ اس کے دو مقصد ہیں، ایک سارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، ایک قیامت کے لیے ہے۔ نبی پاک کے ساتھ زمانے کے خاص مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میرے زمانے میں، میرے سامنے، میری موجودگی میں اگر ایسا کیا جائے کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کوئی اور چیز ہو، اس کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے گا تو جل جائے گا، لیکن میرا معجزہ ہے کہ میرے قرآن کو اگر آگ میں ڈالو تو نہیں جلے گا۔ یہ صرف نبی پاک کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، ہمیشہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کسی مکان کے اندر آگ لگ گئی اور اسی آگ کے لگتے لگتے اگر قرآن پاک جل بھی جائے تو اس کا مقصد یہ حدیث کے انکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس حدیث کا مقصد نبی پاک کے زمانے کے ساتھ تھا، آج کے زمانے کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا مقصد علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو چمڑے میں ڈالا جائے، پھر اس چمڑے کو، قرآن کو آگ میں ڈالا جائے، آگ نہیں جلائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کسی کے سینے میں ڈال دو، کسی کو حافظ بنا دو، عالم بنا دو، ابھی اسی کے چمڑی کے اندر، اس کے سینے کے اندر، اس کے جسم کے اندر قرآن آ گیا، ابھی اسی قرآن کو، اسی بندے کو، حافظ کو جہنم میں پھینک دیا جائے تو بھی اس کو جہنم نقصان نہیں دے گی، آگ نہیں جلائے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت کی نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ کی جماعت کو چھوڑنے کی عادت نہیں ہے۔ اتفاقاً کبھی ایسا ہوا، آپ کی کوئی لاپرواہی نہیں تھی، سستی نہیں تھی، کوئی مجبوری ہو گئی، آپ تو جلدی جلدی آئے کہ نماز میں پہنچوں، لیکن اتفاق سے نماز ہو چکی تھی۔ ابھی آپ کو اگر شرمندگی ہوئی، احساس ہوا، حسرت ہوئی، پھر آپ نے اپنی نماز پڑھ لی تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت کی نماز کا ثواب دیں گے۔ لیکن یہ دیہاتی لوگوں کے لیے، کراچی والوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ سے جماعت چلی گئی، کراچی میں جماعت جاتی نہیں ہے۔ کتنی ساری مسجدیں 2-2 3-3 منٹ کے فاصلے پر مسجدیں ہیں، ایک مسجد سے جماعت چلی گئی دوسری میں چلے جاؤ، تیسری مسجد میں چلے جاؤ۔ اس وجہ سے یہ وہاں کی باتیں ہیں، جہاں دوسری مسجدیں قریب ہیں ہی نہیں، وہاں آپ کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ سستی کرتے ہو تو پھر خود ذمہ دار ہو، پھر اسی ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل تبلیغ میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک جوان حاضر ہوا، درخواست کی کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کی تاب نہ لا سکے، ناراض ہونا شروع فرما دیا، غصہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو راضی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر قربان ہوں، یہ تو ہرگز نہیں چاہتا۔ فرمایا اس طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ کیا تجھے پسند ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر قربان، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا۔ فرمایا اس طرح سے اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو۔ غرض اس طرح سے بہن، خالہ، پھوپھی کو پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس شخص کے سینے پر رکھ کر کے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے دل کو پاک کر، گناہ کو معاف فرما، شرمگاہ کو معصیت سے محفوظ فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک مبغوض نہیں تھی۔ اس دعا کے بعد، پیغمبر کریم کی اس نصیحت کے بعد، اس بندے کے نظر میں جو سب سے زیادہ کسی چیز سے نفرت تھی، بغض تھا، تو وہ یہی زنا تھی۔ بالجملہ دعا سے، دوا سے، نصیحت سے، نرمی سے یہ تصور کر کے سمجھا جائے کہ میں اس جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا صورت پسند کرتا کہ لوگ مجھ کو اس صورت سے نصیحت کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، کس پیارے انداز سے سمجھا دیا۔ آج اگر اللہ معاف فرمائے ہمارے سامنے کوئی بولے کہ میرا ایک لڑکی کے ساتھ تعلق ہے، لعنت شانت کر کے اور گالیاں دے کر کے بھگا دیں گے، جا تو لعنت ہو تیرے اوپر، تو جو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کے کس پیارے انداز سے فرمایا، تیری ماں کے ساتھ کوئی سوئے تجھے برداشت ہے، تیری بیٹی کے ساتھ تیری بیٹی کو کوئی لے جائے برداشت ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، جس کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس گناہ سے نفرت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔